اس توحید کے کلمے کو گلی گلی پہنچاؤ۔ یاد رکھو میرے پیغمبر نے کہا تھا من شہد لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ والجنة حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنہ على ما كان من العمل رواہ البخاری۔ تم کلمہ توحید کا اقرار کرو، امام اعظم محمد کو مانو، عیسیٰ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے، مریم کا بیٹا ہے، کلمہ کن سے پیدا ہوا ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، اس کا اعلان تم کرو۔ میں رب کریم اعلان کرتا ہوں تمہارے جیسے بھی عمل ہوں گے اللہ تمہیں جنت کا ضرور مالک بنا دے گا۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ۔ اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے آسمان سے نبیوں کو بھیجا، ایک کو بھیجا، اس کا پیغام یہ تھا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ دوسرے کو بھیجا، امت نے انکار کر دیا، دوسرے نے بھی یہی کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، امت نے انکار کر دیا۔ فعززنا بثالث، اللہ نے تیسرا نبی بھیجا، امت نے اس کا بھی انکار کر دیا۔ قرآن نے کیا نقشہ کھینچا ہے، کہا جب یہ تینوں پیغمبر جھٹلا دیے گئے، ایک کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، یوسف نجار، اس کی زبان پر یہ الفاظ تھے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اے میری قوم، میں بستی کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا ہوں، ان قوموں ان پیغمبروں کی اتباع کرو۔ اور کہا کیوں اتباع کرو؟ اکیلا ہے، جماعت نہیں، عمراء نہیں، مساجد نہیں، جوانوں کی تنظیم نہیں، یا تین پیغمبر ہے یا اکیلا مقتدی ہے۔ اعلان کرتا ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ میں اپنے عقیدے کا پہلے اعلان کرتا ہوں میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اگر میں اسے چھوڑ کر أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اگر میں قبروں کو پجاروں میں پکا گمراہ، پشتن پاک کے نعرے لگاؤں میں پکا بے ایمان، غیر اللہ کو میں جا کر سجدے کروں میں مسلمان نہیں۔ اعلان یہ کرتا ہے قوم نے جب یہ دعوت سنی، دعوت اہل حدیث، مسلک اہل حدیث، قوم نے پیغمبروں کو چھوڑا، اس کے پیٹ پر چڑھ گئے، انتڑیاں باہر نکل گئی۔ جب نیچے یہ حال ہوا اس کے رب نے کہا قیل ادخل الجنہ، تیرا رب تجھے جنت الفردوس عطا فرماتا ہے۔ کہاں پہنچا؟ بولیے جنت میں۔ کہاں پہنچا؟ جنت میں مواحد پہنچا، بستی میں مشرک رہ گئے۔ اور مواحدو اور سوئے ہوئے مواحدو، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑو، مردہ لاش نہ بنو، جان ایک ننھی سی ہے، اگر یہ رب کے دین پر قربان ہو جائے تو زبان سے کہا کرو فزت برب الکعبہ، کعبے کی رب کی قسم ہے جنت میری پکی ہو گئی ہے۔ اہل حدیثوں، اہل حدیث جنت میں پہنچا، زمین پر مشرک رہ گئے، وہاں پہنچ کر بھی کہتا ہے یا لیتی، کاش میرا یہ اعزاز، میری یہ نعمتیں جو میرے رب نے مجھے دی ہے توحید کی وجہ سے، اللہ کاش یہ میری قوم کو خبر ہو
کہ توحید کے بدلے اللہ دنیا کے انسانوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کا مالک بنا دیا۔ آسمان کے مالک نے یہ قرآن محمد پر اتارا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو علم ہو۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، آج اس مشرک کو کلمے کی خبر نہیں ہے۔ حج پر میں گیا، میں نے ایک حاجن کو دیکھا، حج کرنے کے بعد فون کرتے ہوئے لائن میں لگی ہوئی ہے۔ لاہور کی مشرکہ اپنے بیٹے کو کہتی ہے اے جا حجویری کی قبر پر جا کر دیگے چڑھا دے، میرے لاہور کے داتا نے مجھے حج کرا دیا ہے۔ لوگوں، یہ تمہارے درمیان بستے ہیں، تمہارے شہر میں رہتے ہیں، تمہاری برادری کے حصہ ہے، تمہارے خاندان کے افراد ہیں، ان کو جھنجھوڑو اور انہیں بتاؤ حج کرانے والا بھی وہ ہے، حج نہ کرانے والا بھی وہ ہے۔ اگر وہ کروانے پر آ جائے تو محمد کو مدینے سے اٹھا کر مکہ دے دیا کرتا ہے، نہ کروانے پر آئے حدیبیہ کے مقام پر امام الانبیاء کو بھی روک لیا کرتا ہے۔ لوگوں، اس توحید کی دعوت کو عام کرو۔ ان کا کلمہ درست نہیں ہے، یہ ہمارے بھائی ہیں، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، جہاد کرنے والے، مسجدیں بنانے والے، مدارس بنانے والے، صدقہ اور خیرات کرنے والے، نہ کلمے کا پہلا جز جانتے ہیں نہ کلمے کا دوسرا جز جانتے ہیں۔ اور جسے کلمے کی خبر نہ ہو اسے نماز کی دعوت نہ دیجیے، اسے پہلے کلمے کی تعلیم دیجیے۔ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین وامرت لان اکون اول المسلمین۔ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان کر دیجئے اللہ کی عبادت خالص ہوگی۔ کیسے؟ مسجد میں پہنچ کر کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ باہر نکل کر کہتا ہے کوئی مشکل آ جائے یا علی مدد۔ اسے نہیں پتا توحید کسے کہتے ہیں، اسے نہیں خبر۔ اور سنو، ان کا عقیدہ ابو جہل سے بھی بدتر ہے۔ مجھ سے علماء بھی گھبراتے ہیں کہ بڑی سخت بات کرتا ہے، حالات خراب ہوں گے۔ اور سنو، اگر کسی نے نہیں سنایا، ان کلمہ پڑھنے والوں کا عقیدہ ابو جہل کی قوم سے بھی بدتر ہے۔ کیوں؟ میرا رب کا قرآن کہتا ہے مکہ کے پلیت، محمد کے دشمن، مکہ کے باسی، مکہ کے قریشی جب سمندر میں کشتیوں پر سوار ہوتے کہا کرتے تھے، قرآن کہتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصًا، خالص ایک اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ اور یہ مسلمان، یہ کلمہ پڑھنے والا کشتی میں بیٹھتا ہے، کشتی بھنور میں پھنستی ہے، کہتا ہے یا بہاول حق بیڑی دھک، اے شیر خدا، اے مولا علی، اے شیر خدا، میری کشتی پار لگا دینا۔ یہ عقیدہ تو مکہ کے ابو لہب کا بھی نہ تھا، ابو جہل کا بھی نہ تھا۔ اور میں نے ربیع الاول کے دنوں میں سنا اسلام آباد کے ایک پلیت کو، وہ اعلان کر رہا تھا نبی کے عشق میں ڈوب کر، یہ عاشق گلیوں میں گھومنے والے، جھنڈیاں کو سجانے والے، مال کو برباد کرنے والے، اس نے کہا ایک دن آئے گا، حشر کا میدان ہوگا، ہم بھی مانتے ہیں وہ دن آئے گا، ماننے تیرے اور ہمارے میں فرق ہے، ہم مسلمان ہیں، تو پلیت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تیری زبان نے اس دن کہا تھا 12 ربیع الاول کو وہ دن آئے گا، نہ خدا ہوگا نہ خدا کی خدائی ہوگی۔ ان کو بیٹیاں دیتے ہو، ان کے ساتھ کاروبار کرتے ہو، ان کو مسلمان کہتے ہو، تو سب کچھ ہو سکتا ہے مگر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تیرا عقیدہ یہ ہے کہ جب خدا نہ ہوگا، خدا کی خدائی نہ ہوگی، مگر میرے مصطفیٰ کی مصطفائی ہوگی۔ اور ظالم انسان، اللہ تو وہ ہے جب تم نہیں تھے، کوئی نہیں تھا، وہ حی و قیوم تو پہلے بھی تھا۔ جب کوئی نہ ہوگا، کل من علیہا فان ویبقی
وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، میرا رب اس وقت بھی ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا، تمہارا وہ رب ہوگا جس کی ربوبیت ختم ہوگی۔ اس لیے تم نے کہا ہے محمد کا خدا کا پکڑا چھڑاوے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اور لوگوں یہ رب کے قرآن کے خلاف ہے۔ کلمے کا پہلا جز یہ اس میں بھی برباد، کلمے کا دوسرا جز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس میں بھی برباد ہے۔ کہا کیوں؟ یہ تو نبی سے محبت کرتے ہیں، عید میلاد مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، گنبد خضرا کے رنگ پر اپنی پگڑیاں بناتے ہیں، چولے پہنتے ہیں، ان کے نام پر مرتے اور مٹتے ہیں۔ اور سنو، اگر تو نبی کو نبی مانتا ہوتا، رب محمد کی قسم تو حنفی کبھی نہ ہوتا۔ تو محمد الرسول اللہ بھی کہتا ہے پھر حنفی بنتا ہے، محمد الرسول اللہ بھی پڑھتا ہے پھر دیوبندی بنتا ہے، محمد الرسول اللہ بھی پڑھتا ہے پھر قادری بنتا ہے، محمد الرسول اللہ بھی پڑھتا ہے پھر سہروردی بنتا ہے، محمد الرسول اللہ بھی پڑھتا ہے پھر چشتی بنتا ہے، محمد الرسول اللہ بھی پڑھتا ہے پھر بریلوی بنتا ہے۔ اے مسلمان، اگر تیرے دل میں اس نبی کی عظمت ہوتی، نبی کی محمد ہوتی، تو سب کچھ کو چھوڑ کر ایک لقب تیرے اوپر ہوتا۔ جب تیری زبان پر لا الہ کی تلوار لٹکتی، یہ دربار زمین باس ہو جاتے، یہ قبریں گرا دی جاتی، اور جب تیری زبان محمد رسول اللہ کہتی تو محمدی کے علاوہ کبھی کچھ نہ بن سکتا۔ میں دونوں سے کہتا ہوں، حنفیوں تم دونوں سے کہتا ہوں، چڑھانے کے لیے نہیں، درد دل سے کہتا ہوں، بتلا کائنات کے اندر سب سے زیادہ محبت میرے پاک پیغمبر سے کس انسان کو تھی؟ تیری زبانیں کہیں گی کس کو تھی؟ آپ بھی کہیں گے کس کو تھی؟ ابو بکر کو تھی۔ میں تجھ سے پوچھتا ہوں، ابو بکر حنفی تھا؟ ابو بکر قادری تھا؟ ابو بکر سہروردی تھا؟ ابو بکر چشتی تھا؟ عمر سہروردی تھا؟ عثمان اور علی ان سلسلوں کے ساتھ لگے ہوئے تھے، تو کہے گا ابو بکر حنفی نہیں تھا، عمر حنفی نہیں تھا، عثمان دیوبندی نہیں تھا، علی بریلوی نہیں تھا، طلحہ زبیر سہروردی اور چشتی نہیں تھے، وہ کون تھے؟ تیری زبان بھی کہے گی وہ محمدی تھے، اور آج اس لیے اہل حدیث بھی محمدی کہلواتا۔